ہمارے حضرت کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس کی نماز اچھی نکلی، پوری نکلی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں کیا خیال ہے؟ جنت میں جانے کا خیال ہے یا پھر جہنم میں جانے کا خیال ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں نماز پڑھنے کی، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ہر شخص یہی کہتا ہے حضرت ہم بڑی کوشش کرتے ہیں صبح اٹھنے کے لیے، لیکن اٹھنے نہیں ہوتا ہے۔ کہاں سے اٹھنے ہوگا بھائی؟ شیطان کا پیشاب تو کان میں پڑتا ہے نا، تو کہاں سے اٹھے گا؟ اللہ کا ڈر رہے گا تو اٹھ کر نماز پڑھے گا۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، دنیا کی خواہش ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانا، پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانا، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ تو میرے دوستوں، آج کل ہم نماز کی فضیلتیں سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، اللہ والوں کے بیانات سنتے ہیں، تو دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، تہجد پڑھیں گے، نفلیں پورے کریں گے۔ جب وہ بیانات ختم ہوئے وہاں تک ہماری پورے ارادے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر آئے تو وہی سستی، وہی بے ڈھنگا پن۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں، حدیث میں صاف طور پر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس کی نماز پوری نکلی تو جنت میں جائے گا، اگر پوری نہیں نکلی تو جہنم میں جائے گا۔ اب میرے دوستوں، یہ بات مجھے بتاؤ کہ ہم کس بھروسے سے نماز کو چھوڑ رہے ہیں؟ یا تو ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اس دنیا میں آنا ہے، تو پھر ہمیں نئے طور سے اپنی زندگی کو شروع کریں گے اور پوری نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوئے پھر یہاں سے جائیں گے۔ ایسا ہے کیا ہمارے دادا جو انتقال ہوئے 2 4 5 سال کے بعد پھر آ گئے کیا؟ نہیں نہ میرے دوستوں، جو گیا وہ گیا، اب وہاں سے اس کی دنیا الگ ہے۔ ذرا سوچو سمجھو، جو ہمارے نوجوان ساتھیاں ہیں، نوجوان میرے دوست ہیں، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ نماز کے وقت نماز پڑھ لو۔ اگر نماز چھوڑیں گے تو زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ میرے دوستوں، کیا آج ہم سچی محبت سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ سب سامنے رکھ کر کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ انسان مطلبی ہے، مطلبی۔ اگر اسے کوئی کام بننا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے۔ پریشانی آ گئی تو جاتا ہے سیدھا اللہ والوں کے پاس، پوچھتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جاؤ صلاۃ الحاجت پڑھو، توبہ کرو، اللہ کے پاس گڑ گڑاؤ۔ تو کام بننے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ جب کام بن جاتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں تو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ سہولت پیدا ہو جاتی ہے تو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ایک زمانے میں فقیر تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، اللہ کے پاس بھیک مانگ رہا تھا۔ اب مالدار ہو گیا، چھوڑو بھائی، تکلیف ہے، قوم کا ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ ایسی حالت ہو گئی ہے ہم سب کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مطلبی ہو گئے ہیں، مطلبی۔ میرے دوستوں، سچی پکی محبت کرو اللہ سے، سچی محبت کرو۔ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو پوری محبت کے ساتھ۔ میرے رب کا حکم ہے، میں مسلمان ہوں، مجھے ادا کرنا ضروری ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، یہ سمجھ کر جا کر نماز پڑھو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی نماز وہ پوری کر لیتا ہے، اس وقت تک اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اسے دیکھتے ہیں۔ میرے دوستوں، کتنا بڑا انعام ہے ہم سب کے لیے 5 وقت کی نماز، کتنا بڑا انعام۔ اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کی تاکید نہیں کریں گے، نماز کی فضیلت نہیں بتائیں گے، تو سمجھ لو کہ ہماری آنے والی نسل برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، اس میں کوئی نمازی نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں، لاک ڈاؤن کا موقع ہے تو مسجدیں بند ہیں، بعض جگہ بند ہیں، بعض جگہ کھلی ہوئی ہیں، تو بچوں کو گھروں میں نماز پڑھانے کی عادت ڈالو۔ باپ سامنے کھڑے ہو جائے، بچے نماز پڑھے، یا پھر بچے سامنے کھڑ کر امامت کرے، نوجوان بچہ ہے
تو سامنے کھڑ کر نماز پڑھائے، باپ پیچھے کھڑ کر اس کے ساتھ نماز پڑھے. اس طرح عادت ڈالیں گے تو تمہاری نسل آئندہ نمازی بنے گی. اگر عادت نہیں، ابھی چھوڑ دیں گے، ڈھیل ہے، بچہ پڑھ لیں گا، چھوڑو ابھی بچہ ہے، تو تمہاری نسل میں میرے دوستوں سوچو بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہمیں ایسا بہکا رہا ہے کہ اللہ اکبر، کیا بتاؤں، اچھے اس راستے سے پھسل جاتے ہیں. اور جو اس راستے کو ابھی پکڑا ہی نہیں، طے نہیں کیا ہے، تو اس کا کیا حل ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نمازیوں کو پیدا فرمائے.